वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात शहर कायद से, जहां पर दोपहर से बदतरीन ट्रैफिक जैम है। शहरी रुल गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होते ही हैवी ट्रैफिक सड़कों पर आ गई है। बल्दिया, साइट एरिया, हॉक्स वे और मुल्हिका इलाकों में गाड़ियां फंस गई हैं। ट्रैफिक पुलिस गायब नजर आई है। हमारे नुमाइंदे सलमान दूधी से इस बारे में तफसीलात जानते हैं। सलमान, क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर शहर भर की? गुड ट्रांसपोर्टर्स के एहतिजाज ख़त्म होने के बाद आज दोपहर से जो ट्रांसपोर्टर्स हैवी ट्रैफिक निकला है, ख़ास तौर पर सनती जोन से, इंडस्ट्रियल जोन से और पोर्ट की जानिब गए। और पोर्ट की जानिब से निकलने वाले हैवी ट्रैफिक ट्रॉलर्स, कंटेनर्स जो निकले हैं बड़ी तादाद में, उसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। ख़ास तौर पर हम बात करते हैं किमाड़ी के मुख्तलिफ मरकज़ी शाहराहों की। जैक्सन रोड जाने वाली शाहरा है, इसी तरह टावर जाने वाली शाहरा है, ICI पुल है, मारीपुर रोड है, हॉक्स पे जाने वाला रोड है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम कहते हैं कि जो सनती जोन हैं, साइट एरिया है, वहाँ से फैक्ट्रियों से कंटेनर निकल के पोर्ट की जानिब जा रहे हैं। और पोर्ट की जानिब से जो हैवी ट्रैफिक निकला है अंदरूनी मुल्क जाने के लिए, वहाँ पर भी शाहराहों पर खासा दबाव देखने में आ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो दोपहर से ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस कहती है ट्रैफिक को बेहतर होने में 3 से 4 घंटों का वक्त लगेगा। वो कोशिश कर रहे हैं ट्रॉलर, कंटेनर ऑयल टर्मिनल से निकलने, और जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की डिग्री जाली साबित हो गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी को इंसाफ करने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। कराची यूनिवर्सिटी ने तारिक जहांगीरी की डिग्री मंसूख कर दी। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें इदारे का तालिब इल्म मानने से इनकार कर दिया। नाअहली के बावजूद तारिक जहांगीरी के सुनाए गए फैसले बरकरार रहेंगे। की बात है कि 34 साल बाद डिग्री मंसूख कर रहे हैं, दुनिया की तारीख में इससे ज्यादा अदलिया की बदनामी क्या होगी कि उसका एक जज जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर बैठा हो। जाली डिग्री पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज फारिग। जस्टिस तारिक जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। की बात है कि 34 साल बाद डिग्री मंसूख कर रहे हैं। दौरान समाअत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी है। प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज ने तारिक महमूद जहांगीरी के स्टूडेंट रहने की भी तरदीद कर दी। तारिक जहांगीरी ने जाली एनरोलमेंट पर इम्तिहान दिया, नकल करते पकड़े गए तो एग्जामिनर को धमकियां दी। तारिक महमूद पर 3 साल की पाबंदी लगी। इकरार ने बताया पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्कशीट में वल्दियत भी अलग अलग है। LLB पार्ट 1 में तारिक जहांगीरी वल्द मोहम्मद अकरम, जबकि पार्ट 2 में तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम के नाम से इम्तिहान दिया। मियां दाऊद एडवोकेट ने अदालत में कहा, कसम उठाकर कहते हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी के एनरोलमेंट फॉर्म तक बोगस थे। वो सच्चे हैं तो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्कशीट ले आए। इससे ज्यादा अदलिया की बदनामी क्या होगी कि उसका एक जज जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर बैठा हुआ था। अदलिया का भरम, अदलिया की शफाफियत, अदलिया का अवाम के ऊपर एतमाद, वो सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रहेगा जज साहबान का एहतसाब हो अक्रॉस द बोर्ड आइन और कानून के मुताबिक। नाअहल करार दिए जाने के बावजूद जस्टिस जहांगीरी के फैसले कायम रहेंगे, जबकि उनको तनख्वाहें और मराद भी वापस नहीं करना पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इस तरह की सूरत हाल में जो फैसले दे चुके हैं जस्टिस जहांगीरी साहब, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले वो तनख्वाहें और मराद ले चुके हैं, वो भी शायद जो है उनको वापस नहीं करनी पड़ेगी। जाली डिग्री पर जस्टिस जहांगीरी ने बतौर वकील और जज कामयाब कैरियर गुजारा। 2009 में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बनाए गए। 2011 से 2013 तक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर भी फाइज रहे। जस्टिस जहांगीरी 2017 में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे। एहतसाब अदालत में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के वकील भी रहे। 28 दिसंबर 2020 से 18 दिसंबर 2025 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रहे। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दूसरी सूबाई हुकूमतों पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, NFC में पंजाब को सबसे कम पैसा मिलता है। दूसरे सूबे ज़बान हिला देते हैं कि पंजाब के पास ज़्यादा पैसा है। वो अपनी नाअहली, नालायकी और करप्शन छुपाते हैं। पंजाब का पैसा सूबे की आवाम पर लगता है। वज़ीर आला ने कहा, आप लोगों को जेल के बाहर धरनों से फुर्सत नहीं, आवाम की खिदमत के लिए बेटा काम करना पड़ता है। बयानिए का खेल खेलने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। काम बोलेगा तो लोगों को सड़कों पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ہر کسی کے پاس NFC کے تحت بہت زیادہ پیسہ ہے. ثابت کر سکتی ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کے. NFC شیئر کے تحت پنجاب کو سب سے کم حصہ ملا. ایک فرق ہے, پنجاب کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ پنجاب کی عوام پہ لگا. جو صوبے یہ بات کرتے ہیں وہ اپنی نااہلی, نالائکی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بڑے آرام سے زبان ہلا کے یہ کہہ دیتے کہ پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے. آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں, عوام مر رہی ہے بھوکی. دو اپنے لوگوں کو گرین کارڈ, اپنے لوگوں کو لیپ ٹاپ, اپنے لوگوں کو اپنا گھر کی. تو اس کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے. بیانیہ کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لے. کام خود بولے گا, لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی, آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب کام ہوتا ہے, فوربس میگزین بھی کہتا ہے, BBC بھی یہ بات کرتے ہیں. برمنگھم نے ستھرا پنجاب سے کہا ہے کہ ہمیں اپنی گلیاں اور شہر صاف کرنے میں مدد کریں. بانی PTI مسلح جدوجہد کی طرف جا رہے ہیں. PTI میں مسلح جدوجہد کی صلاحیت نہیں ہے. بانی اپنے لوگوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. مشیر برائے وزیر اعظم سیاسی امور نے پروگرام آف دی ریکارڈ میں کہا یہ چاہتے تھے ایک اہم شخصیت کا امریکہ داخلہ بند ہو جائے. وہاں کے صدر نے ان کو بلا کر کہا یہ بہترین شخصیت ہے. خان صاحب زحمت کرنا چاہتے ہیں, مسلح جدوجہد کی طرف جانا چاہتے ہیں. 25 مئی 2022 ہو, 9 مئی ہو, 26 نومبر 2024 ہو, ان کے پروگرام مسلح جدوجہد کی طرف ہی جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی ہو, ملک میں افراتفری ہو, اس سے وہ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے وہ مسلح جدوجہد بالکل نہیں ہے. وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کا بٹھا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. اگر اس میں کوئی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, گورنمنٹ غور کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے. ایک اہم شخصیت کو وہاں پہ بدنام کرنا چاہتے تھے, ایسا تاثر بنانا چاہتے تھے کہ جی اس کا داخلہ یہاں پہ بند ہو جائے. تو وہاں پہ پریزیڈنٹ ان کو نہ صرف ویلکم کر رہے ہیں بلکہ ان کا ذکر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از دی گریٹ مین. Field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy. میں ڈائلاگ کے حق میں ہوں. میں پولیٹیکل فورسز کے مل بیٹھنے اور ایشوز کو بیٹھ کے ٹیبل پہ ریزالو کرنے کے حق میں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. داعش خراسان کو بڑا دھچکا. پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز نے بڑی اور کامیاب کارروائی کی ہے. داعش خراسان کے ترجمان سلطان عزیز عزام گرفتار. سلطان عزیز عزام تنظیم کے آفیشیل میڈیا ونگ العزائم فاؤنڈیشن کا بانی ہے. العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے. علیق الرحمان سے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں. علیق, کیا کچھ سامنے آیا ہے کارروائی سے متعلق؟ جی, داعش خراسان ISSI کے ترجمان اور تنظیم کے آفیشیل میڈیا ونگ العزائم فاؤنڈیشن کا بانی دہشت گرد خارجی سلطان عزیز العزام کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے گرفتار کیا ہے. یہ پروپیگنڈا کرنے کے حوالے سے اور داعش خراسان کے حوالے سے جو تنظیم ہے اس کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی تھی. خارجی عزیز العزام کی گرفتاری کے بعد میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئی ہیں. حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے خلاف کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی ہیں. اس گرفتاری میں سلطان عزیز العزام کی 16 مئی 2025 کو کی گئی گرفتاری بھی شامل ہے. اقوام متحدہ کے انالیٹیکل سپورٹس اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی سوری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کی تنظیمی ڈھانچے کو عالمی سطح پر کمزور کر دیا گیا ہے. کئی منصوبہ بند حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں جبکہ تنظیم کے جنگجوؤں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے. اہم کمانڈرز اور نظریاتی رہنماؤں کو ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں سینئر تجزیہکار افتخار فردوس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. افتخار صاحب, کتنی بڑی کامیابی ہے یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی؟ دیکھیں, میرے خیال میں ایک تو شریف اللہ والی کامیابی تھی جس میں عادی گیٹ کے ایک شرکا کو جو ہے وہ گرفتار جو ہے وہ کیا تھا. لیکن سلطان عزیز عزام جو ہے میرے خیال میں اس سال کی سب سے بڑی خبر ہے ان کی گرفتاری, کیونکہ سلطان عزیز عزام جو ہے وہ داعش خراسان کی صرف لوکل نیٹ ورکس نہیں بلکہ سارے انٹرنیشنل نیٹ ورکس بھی جو ہے وہ چلا رہا تھا. اور UN رپورٹ اس بات پہ بہت کلیئر ہے. اگر آپ اس کی 3-4 پیراگرافز جو اس انسیڈنٹ سے جو ہے اریسٹ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں وہ پڑھ لیں تو اس میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے پاکستان کی موقف کی تائید ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس
نے رنگ بھی دکھایا ہے اور پوری دنیا کو سیکیور کیا ہے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو افغانستان سے اور دیگر ممالک سے پروپیگنڈا ہمیشہ ہوتا ہوا آ رہا تھا کہ یہ سارے سیلز جو ہے موجود ہیں یہاں پر اور پاکستان ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا تھا. اگر آپ اس پہ ڈیٹ سٹیمپ دیکھیں تو تقریباً یہ مئی 16 کو گرفتاری ہوئی ہے، لیکن چونکہ آن گوئنگ آپریشنز تھے اس کے بعد بھی، اس لیے اس کو ڈسکلوز جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اس کے درمیان میں جتنا پروپیگنڈا ہوا ان سب کو تو شرم بھی آنی چاہیے، لیکن امپورٹنٹلی ریکارڈ کی کریکشن کے لیے کئی بار الزام لگایا گیا اور اس شخص کا بھی نام لیا گیا کہ اس کو پاکستان شاید ایز اے پراکسی جو ہے استعمال کر رہا تھا. لیکن یہ میں آپ کو کافی مستعد ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ یہ رپورٹ مئی میں آنی تھی اور سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کو ڈیلے کیا کیونکہ یہ آپریشنز جو ہے وہ جاری تھے. لہٰذا جو داعش خراسان کا نیٹ ورک ہے رپورٹ کے مطابق اس کو بھی ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے اور اس کے جو پروپیگنڈا نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے وہ ریکروٹمنٹ کر رہے تھے اس کو سیویئر جو ہے وہ دھچکا جو ہے وہ پہنچا ہے. ٹھیک، اور آپ سمجھتے ہیں اس نیٹ ورک سے جڑی مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی؟ جی، جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کرتے ہیں. تقریباً کوئی 153 بندے اس ایک لیڈ پر جو ہے وہ گرفتار جو ہے وہ ہوئے تھے اور اس میں ہائی پروفائل ہے جن سے جو ہے وہ انٹروگیشن اس ٹائم پر جو ہے وہ جاری ہے. لہٰذا آپ جو ہے کچھ وقت بعد یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی اتھارٹیز ان کو بھی ڈسکلوز کریں گے جب اس کا اصل وقت آئے گا. افتخار فردوس صاحب، آپ کا شکریہ ایئر واز سے بات کرنے کے لیے. افتخار فردوس بات کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی. داعش خراسان کو بڑا دھچکا، پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی نے کارروائی کی ہے. داعش خراسان کے ترجمان سلطان عزیز اعظم گرفتار کر لیے گئے ہیں. گرفتار سلطان عزیز اعظم تنظیم کے آفیشیل میڈیا ونگ العزائم فاؤنڈیشن کا بانی ہے اور العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے. سلطان عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو چکی ہیں. حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے خلاف کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی. ان گرفتاریوں میں تنظیم کے ترجمان سلطان عزیز اعظم کی 16 مئی کی گرفتاری بھی شامل ہے اور پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.